ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میرے اسلامی ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، یہ جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحمت کا مظہر ہے، اور اس امت پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. موسموں کے لحاظ سے، مہینوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تقدس دے دے. انسانوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تقدس دے دے. زمینوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ تقدیس عطا کر دے جو اوروں پر نہ ہو. تقدیس کا معاملہ، تقدس کے عطا کرنے کا معاملہ کل کا کل اختیار اللہ اپنے پاس رکھتا ہے. وَرَبُّكَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. اللہ ہی ہے جس کے پاس اختیار کل ہے. یہ اختیار کل جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے تو اسی میں اللہ نے یہ مہربانی بھی کہ بہت سوں کو اللہ نے اپنی رحمت کا مستحق بنایا. آپ اس معاملے میں کیوں کا سوال نہیں کر سکتے؟ مہینے 12 پیدا کیے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ہم نے جب کائنات بنائی تھی اسی میں ہم نے 12 مہینے رکھ دیے ازل تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، لیکن ہم نے محترم بنائے 4. انہا 4 حرم. پھر ان 4 مہینوں کے علاوہ فضیلت دینے پہ آئی تو رمضان کو جو فضیلت عطا ہوئی وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی. انسانوں کو کروڑا کروڑ بنایا ہے. پتہ نہیں کتنی مخلوقات آئی، گزر گئی، آنے والی اور گزرنے والی ہیں، لیکن ان تمام میں مقدس ترین گروہ کسی کو بنا دیا تو وہ انبیاء کا گروہ ہے. پھر انبیاء بھی آئے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل کی روایت میں ہے کہ کل کتنے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تقریباً 1,20,000 ہیں. ایک روایت ہے کہ 1,40,000 انبیاء آئے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رسول کتنے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ 300، پھر اس کے اوپر 10 یا 13. گویا کہ یہ وہی تعداد ہے جو بدر میں صحابہ رسول اللہ کی تعداد تھی. لیکن ان میں سب سے مقدس ترین کسی کو بنا دیا، افضل الانبیاء کسی کو بنا دیا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پوچھ نہیں سکتے کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر. لوگوں دیکھو میں بنی آدم کا سردار ہوں، حالانکہ ہوتا ہوں میں بنی آدم میں سے. آدم میرا بھی باپ ہے، آدم کی حیثیت باپ کی ہے، میں انہی کی نسل سے آیا ہوں، لیکن آدم پر بھی فضیلت رکھنے والا میں ہوں. انا سید ولد آدم ولا فخر. اس میں فخر کی کوئی بات نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں. زمین اتنی ہے وسیع و ظریف کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کائنات اتنی ہے وسیع و ظریف کہ آپ اس کو پیمانے پر پیمائش نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے جب تقدیس دینے پہ آئی تو کعبۃ اللہ کی جو حرمت رکھی وہ کسی اور میں نہیں. 1 نماز وہاں پہ پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، جبکہ وہی مسجد جہاں پر خود اللہ کے رسول نے اپنی نمازوں کے لیے اس کو وقف کیا تھا، اپنی زندگی گزار دی تھی، پورے 10 سال
اللہ سے مانگا تھا اس کی حرمت کے لیے مسجد نبوی، لیکن وہاں پر ایک نماز پڑھیں گے سو 1000 ہی، ایک نماز پڑھیں گے تو 1000 ہی ہے، وہی ایک نماز حرم کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے تو 1,00,000 کا ثواب ہے۔ وہی تقدیس آپ دیکھ لیجئے بیت المقدس کی طرف جب پلٹتی ہے، جس کے بارے میں خود اللہ نے کہہ دیا کہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس کے اطراف برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اقصی کہاں ہے؟ وہی بیت المقدس۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے اس کے اطراف برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ لیکن اس مسجد کی تقدیس اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 500 ملے گا۔ اللہ نے جب اپنی رحمتیں نازل کرنی چاہی، اپنی مہربانیاں نازل کرنی چاہی، تو سب سے مقدس ترین، سب سے افضل ترین لوگوں کو چنا۔ اس چننے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ قد احاط بكل شيء علما، کہ اس کا علم ہے کہ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، کہ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کی تمام کنجیاں میرے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ لا يعلمها الا هو، کوئی جاننے والا اس میں نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، میں جانتا ہوں بر میں کیا ہے، بحر میں کیا ہے، خشکی میں کیا ہے، دریا میں کیا ہے۔ جاننے والا، یاد رکھ لیجئے، زمین آپ کو جو نظر آتی ہے وہ تو 1/3 حصہ ہے، کل زمین کا بھی جو حصہ ہے وہ بھی زمین 1/3 حصہ ہے، زمین 3/4 حصہ پانی ہے، دریا ہے۔ آپ کتنا جاننے کا دعویٰ کر لیں گے اگر زمین جان لیں؟ زمین جاننے کا، فزکس کا پورا بڑے بڑے ماہرین دعویٰ کر لیں، کتنا جانیں گے؟ اللہ کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہمارا علم محیط ہے بر پہ بھی اسی طرح جس طرح بحر پہ ہے، بحر پہ بھی اسی طرح جس طرح بر پہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں گرتا درخت سے الا یہ کہ اللہ کے علم میں وہ موجود ہو۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی دانہ نہیں اگتا زمین کے اندر اس تاریکی میں، لیکن اللہ کو وہ معلوم ہے، اسی کے حکم سے اگتا ہے۔ کوئی پودا نہیں نکلتا زمین کی تاریکیوں کو پھاڑ کے، الا ایک کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقدر کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم۔ اور اس علم کے ساتھ اللہ نے مہربانی کی ہے، تو اس کی مہربانیاں اندھی نہیں ہیں، اس کی مہربانیاں ہمیشہ کیا ہوا کرتی ہیں؟ مستحقین پہ ہوا کرتی ہیں۔ لیکن جب مہربانی نہیں ہوتی ہے تو یاد رکھ لیجئے گویا کہ ہم مستحق نہیں ہیں، اس بات کا اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس معاملے میں سزاوار نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو ملامت کرنے کے حقدار ہیں کہ مہربانی تو اس نے کی، رمضان کو عطا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دوسری روایت من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کو پا لیا اور ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اس میں قیام کر لیا۔ قیام کیا معنی ہے؟ قیام کیا معنی؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قیام کا مطلب ہے نماز، یاد رکھ لیجئے۔ اور لفظ قیام اطلاق عموماً ہوتا ہے تو وہ ہے قیام اللیل، رات کی نماز، ورنہ عموماً نماز کو صلاۃ کا استعمال ہوتا ہے صلاۃ المکتوبہ کے لیے، جو 5 وقتہ نماز ہے۔ یہ تو 5 وقتہ ہے ہی، یہ آپ کو نہ رمضان میں چھوڑنی ہے نہ غیر رمضان میں چھوڑنی ہے۔ ہم نے ایک معمول بنا لیا ہے کہ رمضان میں کیا ہے، بڑے مسجدیں بھری بھری نظر آتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آ جاتے نئے لوگ، پھر وہ کہاں چلے جاتے۔ آج تک اس کا علاج کوئی مولوی ڈھونڈ نہ سکا۔